بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج 27 فروری 2021 ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ الشعراء، قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 214 ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے رسول تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الشعراء 26ویں سورہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اس کے ضمن میں صاحب تفسیر معالم التنزیل نے اس آیت کی شان نزول میں یہ روایت ابن عباس سے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خدا کا ایسا حکم ہے کہ مگر چونکہ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کو اس حکم کے سنانے سے رنج کے سوا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اس وجہ سے میں ساکت تھا، مگر دوبارہ باعتاب حکم آیا ہے۔ اب کوئی چارہ نہیں تو تم کچھ روٹی، بکرے کی ایک ران اور تھوڑے دودھ کا سامان کر رکھو۔ جب شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، ایسے 40 آدمیوں کو بلا بھیجا اور وہ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا کھانا۔ آپ نے پہلے اپنا ہاتھ لگا دیا، رسول نے اس کھانے کو ہاتھ لگا دیا جو اپنے رشتہ داروں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اور تھا تھوڑا سا، تو اس کو رسول نے ہاتھ لگا دیا۔ اس کے بعد ان کو کھانے کو فرمایا۔ سب کے سب کھا کر سیر ہو گئے۔ بظاہر ایک آدمی سے زیادہ کے کھانا نہیں تھا۔ اب آپ نے چاہا کہ کچھ بات کریں۔ ابو لہب مردود نے بات کاٹ کر کہا کہ تمہارے صاحب نے بڑا سخت جادو کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے سب چل دیے۔ پھر دوسرے دن حضرت نے اسی سامان کا حکم دیا۔ رسول خدا نے کہا کہ یہی سامان دوبارہ بناؤ، اور کھانے کے بعد آپ نے فرمایا اے فرزندان عبد المناف، تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی نیکی لے کر آیا ہوں، اور رسول فرماتے ہیں میں ایسی خبر لایا ہوں کہ اس سے قبل کوئی تمہارے پاس ایسی خبر لایا نہیں ہوگا۔ مجھے خدا نے تمہاری طرف دعوت کا حکم دیا ہے، تو تم میں سے کون ایسا ہے جو میرا وزیر بنے، میرے کام میں میری مدد کرے، تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ بن جائے، تمہارے درمیان ہو۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی میں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ اس طرح حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا کہ کوئی ہو جو میرے اس کام میں میری مدد کرے، لیکن کسی نے مدد نہ کی حضرت علی کے سوا۔
حضرت علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ جواب دیا، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ تو ہی میرا وزیر ہے، تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے۔ اور یہ روایت اختلاف الالفاظ در منشور، تفسیر در منشور، تفسیر در منشور، مسند احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ریاض النصرہ وغیرہ اور بہت ساری کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دعوت کی گئی تھی رشتہ داروں کی، اور پہلے رسول نے شروع کیا تھا یہ کام دعوت و تبلیغ کا کہ ان کو اب بلایا جائے اللہ کے دین کی طرف، اور اللہ کا حکم بھی بہت زیادہ تاکید سے آ رہا تھا، تو اس وقت سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اعلان کیا، قبول تو پہلے کر چکے تھے، حضرت علی نے اعلان کیا، کیونکہ یہ ہستیاں اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتی ہیں۔ محمد اگر امام الانبیاء بن کے آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے، اور علی اگر امام الاولیاء بن کے آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے۔ اور اس پہلے دن جب سب نے انکار کیا، دعوت کھا لی، اور رسول کی اس بات پہ حیران ہو گئے کہ ایک آدمی کا کھانا اتنے آدمیوں پر کیسے پورا ہو سکتا ہے، سارے خاندان کے لوگ جمع ہیں، یہ پیغمبر نے جادو کیا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے معجزات کو نہ مانے، ان کے قرب الہی کی حیثیت کو تسلیم نہ کرے، اور کہے کہ وہ ہم جیسے ہیں، اگر تم ان جیسے ہو تو تم کھانے کو ہاتھ لگا کر پورے شہر کو کھلا دو، تو پھر پتہ چلے گا یہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اس تھوڑے سے کھانے کو ہاتھ لگایا، اور وہ کھانا جو ہے پورے رشتہ داروں نے کھا لیا، پھر بھی بچ رہا۔ تو یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی کرم نوازی ہے، یہ کھانے کا کمال نہیں ہے، یہ نبی کے ہاتھ کا کمال ہے، کیونکہ نبی کو بنایا اللہ نے ہے، اور اللہ کا ہے وہ محبوب۔ تو محبوب جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ جو چاہے اللہ کی رضا سے کر سکتا ہے۔ کام 3 کا کر رہا ہے، کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کھانے کو ہاتھ لگائے اور کھانا ایک آدمیوں کا پورے خاندان کھا لے اور پھر بھی بچ رہے؟ جن لوگوں نے یقین کیا، حضرت علی نے یقین کیا، حضرت علی نے مانا، تو حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کر دنیا کے سامنے اعلان کر دیا، رہتی دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی جو ہے وہ محمد کی تائید کر رہا ہے۔ کبھی علی جو ہے نبی کے آگے نہیں چلا، ہمیشہ نبی کے پیچھے رہا۔ ہم نہیں مانتے کہ علی نے محمد کو نماز پڑھائی ہو، کیونکہ محمد ہے سردار الانبیاء، اس سے ایک اور کوئی نماز اس کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہمیشہ علی پیچھے رہا ہے، کیونکہ علی جو ہے وہ اس کا مقتدی ہے، اس کا امام نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ وہ امام الانبیاء ہیں، ان کا مرتبہ اور علی کا مرتبہ اور۔ ٹھیک ہے، علی کو اللہ نے بہت مرتبہ دیا، علی کا مقام محمد کے بعد سب سے بلند ہے، لیکن محمد سے بعد میں ہے، پہلے محمد ہے بعد میں علی ہے۔ تو علی نے چونکہ تائید مصطفیٰ کی، محمد کی کلام پہ یقین کیا، تو اللہ کی طرف سے محمد نے کہا، اے میرا علی، تو ہی میرا وصی، تو ہی میرا اخی، تو ہی میرا بھائی، تو ہی میرے خلیفہ ہے، اور تو ہی میری مدد کرے گا۔ پھر علی نے ثابت کر دیا، جنگ بدر و حنین، صفین، احد اور خندق، اور ہر جنگ میں ایسے کمالات دکھائے، جنگ خیبر میں کمالات دکھائے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ یہ صرف اللہ کا شیر کر سکتا ہے۔ حضرت علی کے لیے آسمان سے تلوار اتری، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، علی کی تلوار ٹوٹ چکی ہے، جاؤ میری تلوار لے جاؤ، اور علی جو ہے ان کو قتل کرے گا جو محمد کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ تو آسمان سے تلوار آئی، اس لیے تو علی کو کہا گیا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے سوا بہادر کوئی نہیں،
اور خدا کی تلوار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت سے ہمیں لبریز فرمائے، اور ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں صراط مستقیم دکھائے، اور ہمیں جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اپنا قرب عطا کرے، کیا تاکہ ہم دنیا میں بھی ان کا قرب حاصل کریں، آخرت میں بھی ان کا قرب حاصل کریں، اور جنت میں بھی ان کا قرب حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔